الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 29 سے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، یہ اللہ کی طرف سے اختیار نہیں دیا جا رہا کہ تمہاری مرضی آئے تو مانو، مرضی آئے تو نہ مانو۔ یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دھمکانے کا انداز ہے۔ کیسے؟ پہلے فرما دیا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہیں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ اب جو چاہے ایمان لے آئے مان لے، اور جس کا دل چاہے نہ مانے، پھر ہم اسے دیکھ لیں گے۔ پھر کیسے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ، احاط بہم سرادقها، کہ گھیر رکھا ہوگا انہیں اس آگ کی دیواروں نے، یعنی ایسی آگ ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے۔ ظالموں سے مراد یہاں کافر اور مشرک ہیں، کیونکہ پیچھے کہا گیا وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ تو ایسے ظالم جو ہیں، جو مشرک کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے آگ تیار کی ہے۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ احاط بہم سرادقها، گھیر رکھا ہوگا ان کو اس آگ کی دیواروں نے، یعنی اس آگ کے ارد گرد دیوار ہوگی چاروں طرف، اور اونچی اور بڑی موٹی دیوار۔ ایک روایت میں آتا ہے، سندن پتہ نہیں کیسی ہے وہ روایت، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اس آگ کی موٹائی اتنا ہوگی کہ 40 سال آدمی سفر کرتا رہے تب جا کے اس کی موٹائی ختم ہوگی، یعنی اس دیوار کو کوئی توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اور وہ آگ، وہ دیوار بہت موٹی، بہت اونچی، جیسے جیل کے ارد گرد بڑی اونچی دیواریں ہوتی ہیں کہ کوئی پھلانگ نہ سکے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ بھاگ نہیں سکیں گے، اس آگ کے اندر ہی رہیں گے، کیونکہ آس پاس ہر طرف موٹی اور اونچی دیواریں ہیں۔ گھیر رکھا ہوگا انہیں سرادقها، اس کی دیواروں نے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو انہیں دیا جائے گا ایسا پانی، کالمہل، جو مہل کی طرح ہوگا۔ مہل کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ پانی مہل کی طرح ہوگا، یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ تانبے کو پگھال لیا جائے تو وہ کتنا گرم ہوگا، کھولتا ہوا، پگھلا ہوا، تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پانی ہوگا۔ دوسرا معنی کالمہل، وہ جہنمیوں کی پیپ کی طرح ہوگا، جیسے اور جگہ ہے یسقا من ماء صدید، انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہوگا۔ جہنمی جب جہنم میں جلیں گے، ان کے جسم سے جو گندا پانی نکلے گا پیپ اور خون کی صورت میں،
وہی ان کو پینے کے لیے دے دیا جائے گا جب انہیں پیاس لگے گی۔ اب وہ کتنا گندا پانی ہوتا ہے، جب زخم سے پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، تو وہی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک اور معنی بھی ہے مہل کا، تیسرا، تیل کی تل چھٹ۔ تیل جب ہو نا، اس کے نیچے جو میل جم جاتی ہے، انتہائی کالی ہوتی ہے، تو اسے مہل کہتے ہیں۔ اور انہیں وہ جب پانی مانگیں گے، پیاس تو لگے گی انہیں، اور وہ بھی شدید عذاب ہوگا پیاس، تو انہیں پانی یاد آئے گا، پانی مانگیں گے تو انہیں پانی جو پیش کیا جائے گا وہ کوئی اعلیٰ مشروب نہیں ہوگا، دے دیا جائے گا پانی، لیکن ہوگا کیسا؟ یا تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا پھر پیپ، یا پھر تیل کی گندی میل، تل چھٹ جو ہوتی ہے کالی، اس کی طرح، اور ساتھ گرم بھی ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ تیل کی تل چھٹ کی طرح اور ہو ٹھنڈا، انتہائی کھولتا ہوا، کہ یشوی الوجوہ، کہ بھون ڈالے گا چہروں کو۔ یشوی کا نا بھوننا، اتنا گرم ہوگا کہ چہروں کے قریب ابھی کریں گے چہرے بھن جائیں گے اس کی تپش سے، گرمی سے۔ اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو پانی دیا جائے گا انہیں تل چھٹ کی طرح، یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا پیپ کی طرح، جو بھون ڈالے گا چہروں کو۔ اور کتنا بھون ڈالے گا، یہ تو چہروں کی بات ہے، حدیث قرآن میں اور جگہ ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جب وہ پئیں گے اس کو۔ اور ایک اور جگہ يَتَجَرَّعُهُ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے، لیکن گلے سے بڑی مشکل سے اتار سکیں گے، نہیں لگتا ہوگا کہ گلے سے اترے، لیکن جائے گا اندر، اور جب اندر جائے گا تو اندر کی چیزوں کو کاٹ کے نکال دے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، اتنا گرم ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور وہ نیچے سے نکل جائیں گی چیزیں جل کے۔ یشوی الوجوہ، بھون ڈالے گا چہروں کو۔ بئس الشراب، کتنا برا مشروب ہے۔ وساءت مرتفقا، اور کتنا بدترین آرام کی جگہ ہے۔ حالانکہ یہ آرام کی جگہ ہے جہنم، اس میں تو آرام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن لفظ بولا مرتفقہ، آرام کا، کیونکہ اس کے مقابلے میں آگے جنتیوں کے لیے بھی مرتفقہ کا لفظ آ رہا ہے، ان کی آرام گاہ کتنا اچھی ہوگی، اور ان کی آرام گاہ دیکھو، یہ تنزیہ کا ہے، ان کی آرام گاہ دیکھو، ان کو آرام کی جگہ یہی ملے گی، یعنی آرام کی جگہ چاہیں گے بھی صحیح تو یہی آرام کی جگہ ہوگی۔ یہ بتانے کے لیے لفظ وہی بول دیا جو جنتیوں کے ٹھکانے پر بولا ہے، مرتفقہ، تنزیہ طور پہ بولا استہزاء کرتے ہوئے، اور یہ بتانے کے لیے کہ آرام گاہ چاہیں گے بھی صحیح تو یہی کچھ ملے گی، ورنہ یہ آرام گاہ نہیں ہے کہ اس پہ مرتفق کا لفظ بولا جائے، یہ ایک اسلوب ہوتا ہے، بات کا انداز ہوتا ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور کتنا بدترین ہے یہ آرام گاہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا، اس کے برعکس ایک اور منظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کچھ اور لوگوں کا تذکرہ اور ان کا ٹھکانہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، دونوں باتیں، ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل کے ذریعے اپنی ایمان کی صداقت کی دلیل دی، واقعی ان کا ایمان سچا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً نہیں ضائع کریں گے ہم اجر اس شخص کا جس نے اچھا کیا کوئی بھی عملہ، جس نے کوئی بھی اچھا عمل کیا، ہم اس کا اجر یقیناً ضائع نہیں کریں گے، پکی بات ہے، یقیناً نہیں ضائع کریں گے ہم اجر اس شخص کا جس نے اچھا کیا کوئی بھی عمل۔ اب کیا ملے گا ان کو؟ ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، ہمیشہ رہنے کے باغات،
تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے وہ ان میں کنگن سونے کے، من اساور، من کا معنی یہاں کوئی نہیں ہوگا، کنگن سونے کے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور پہنیں گے وہ، یلبسون اور پہنیں گے وہ، ثیاباً ایسے کپڑے، خضراً جو سبز ہوں گے، سبز رنگ کے کپڑے پہنیں گے وہاں، من سندسم باریک ریشم کے، و استبرق اور موٹے ریشم کے، یعنی طرح طرح کے کپڑے ہوں گے۔ ایک اور جگہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، جنتیوں کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ یہاں وضاحت آئی کہ ریشم کیسا ہوگا، باریک ریشم بھی ہوگا، موٹا بھی ہوگا۔ کچھ لباس باریک ریشم کے ہوں گے، کچھ موٹے ریشم کے، یا کبھی موٹے ریشم کے اور کبھی باریک ریشم کے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تہیں ہوں، نیچے سے موٹا ریشم اور اوپر سے باریک ریشم ہو، واللہ علم جو کیفیت ہوگی۔ اور رنگ کیا ہوگا اس کا، خضراً سبز رنگ کا لباس ہوگا۔ پہنائے جائیں گے وہ ان میں کنگن سونے کے، اور پہنے گے وہ کپڑے سبز رنگ کے جو باریک ریشم کے ہوں گے، سندس کا معنی باریک ریشم، اور استبرق موٹا ریشم، جو باریک ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے ہوں گے۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں، سونا اور ریشم، دنیا میں اللہ نے مردوں پہ حرام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام کر دی گئی ہیں۔ دنیا میں صرف عورتیں پہن سکتی ہیں سونا اور ریشم، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی مردوں کو یہ زیورات پہنائیں گے اور ریشم کے لباس ہوں گے۔ دنیا میں حرام ہے، جنہوں نے دنیا میں ان کو حرام سمجھا اور دنیا میں اللہ کی ان ممنوع چیزوں کے، ان حرام کردہ چیزوں کے قریب نہیں گئے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے لیے یہ چیزیں ممنوع نہیں کریں گے۔ جنت میں ان کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ کی ممنوعات کو واقعی ممنوع سمجھا، جنت میں کوئی چیز پھر ممنوع نہیں ہوگی، پھر جو چاہیں گے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارا دل جو چاہے گا تمہیں مل جائے گا، تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا، لیکن دنیا میں پرہیز کرو، جو چیزیں اللہ نے ممنوع کی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں ایک اور لفظ آیا کہ لباس ان کے سبز رنگ کے ہوں گے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا دیکھو جی سبز پگڑی قرآن سے ثابت ہے، جنت میں سبز لباس ہوگا لہذا سبز پگڑی پہنو۔ بھائی ان سے پوچھو یہ آیت مبارکہ کس پہ اتری تھی؟ سب سے زیادہ جاننے والے اس آیت کو کون ہے؟ سب سے زیادہ عمل کرنے والے قرآن پہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ سب سے زیادہ اس کا معنی مفہوم سمجھنے والے آپ ہیں۔ آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تصویر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کا طرز زندگی کیا ہے؟ فرمایا قرآن دیکھ لو، جو قرآن ہے وہی آپ کا طرز زندگی ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سبز پگڑی پہنی؟ کوئی ایک دلیل لا کے دے دے۔ پھر تو یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قرآن کا وہ مطلب سمجھ نہیں آیا جو آج ہمیں آ گیا ہے، یا پھر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا اور ہم نے کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں،
قرآن سب سے زیادہ آپ سمجھنے والے، سب سے زیادہ عمل آپ کرنے والے، تو پھر آپ کی سیرت پہ چلنا پڑے گا، نہ کہ اپنی رائے سے جی دیکھو سبز لباس ہے لہذا سبز پہن لو، سبز پگڑی پہن لو۔ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہے ثابت ہے، لیکن سبز کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ پھر ذرا دیکھیں یہاں کوئی سبز ٹوپی یا پگڑی کی بات تو نہیں ہے، یہاں تو سبز لباس کی بات ہے۔ پھر سبز لباس پہنے، پھر صرف ٹوپی کیوں ہے، اور پھر صرف پگڑی کیوں ہے سبز؟ خیر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ پہنائے جائیں گے وہ ان میں کنگن سونے کے، اور پہنے گے وہ کپڑے سبز رنگ کے، باریک ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان میں تختوں پر، اعلیٰ قسم کے تخت ہوں گے ان کے، اور ان پہ بڑے ٹھاٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیں نا، جس نے کوئی کام کاج کرنا ہو، محنت کرنی ہو، وہ ٹیک چھوڑ دیتا ہے، وہ الرٹ ہو کے بیٹھتا ہے۔ اور انہیں چونکہ وہاں کوئی کام نہیں، اب وہاں سکون ہے، بس کام کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ مزے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی کام نہیں۔ متکئین ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے ان میں علی الارائک تختوں پر۔ نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، کس کا؟ ایمان کا اور عمل صالح کا۔ پہلا لفظ جو ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اب اس کا نتیجہ کتنا پیارا ہے، نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور کیا خوب ہے آرام کی جگہ، یہ کتنا خوب آرام کی جگہ ہے۔ دنیا میں ایسی آرام کی جگہ نہیں مل سکتی، جتنا مزے کی اور آرام کی جگہ مل جائے پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی خرابیاں، کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہوں گی، چاہے فوری اسی وقت نہ ہوں، پھر آئندہ کے لیے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہوتی ہے، جتنا آرام کی جگہ کیوں نہ مل جائے۔ لیکن یہ حسنت مرتفقا، کیا خوب ہے آرام کی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔